افسوسناک خبر آپ کو دیں، معروف کمپیئر طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع نے تصدیق کر دی ہے۔ طارق عزیز کو اچانک طبیعت خراب ہونے پر نجی کلینک لے جایا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ طارق عزیز نے پی ٹی وی پر پہلی مرتبہ خبر نامہ پڑھا تھا اور طارق عزیز نے معروف شو نیلام گھر سے شہرت حاصل کی تھی۔ لبیبہ ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ لبیبہ، انتہائی افسوسناک خبر ہے یہ۔ جی بالکل، شوبز کی دنیا سے افسوسناک خبر ہے۔ طارق عزیز پہلے جو سکسیسفل نیوز کاسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین اداکار بھی تھے۔ انہوں نے 60 اور 70 کی دہائی میں فلم انڈسٹری میں جو رولز کیے، انہوں نے کافی سکسیس بھی حاصل کی، جس پر ان کو نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ابھی ان کی خاندان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ طارق عزیز 3 ماہ سے جو گھر پہ تھے اور کورونا کی وجہ سے کہیں باہر نہیں جا رہے تھے، لیکن آج ان کی جو ہے طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی اور جن پر ان کو ہسپتال لے کے جانے لگے تو ان کی حرکتیں قلب جو ہے بند ہو گئی اور وہ قضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ وقت ان کی جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے کی خبر ہے تو نماز جنازہ کا جو ہے وقت تعین نہیں کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ طارق عزیز ہے، انہوں نے بہت سارے فلمی اداکار ہے جن میں زیبا ہے، وحید مراد ہے، ان کے ساتھ فلم انڈسٹری میں کام کیا اور معروف جو ہے شوبز انڈسٹری کی جو ایک شخصیات میں ان کا نام آتا تھا۔ بالکل لبیبہ، اور ہم سب بھی بچپن سے ہی طارق عزیز کے شوز دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے، اور اب ہم جب کہ خود خبر نامہ پڑھ رہے ہیں تو طارق عزیز جو کہ ہمارے جو ہے ایک پائنیئر تھے اور ایک مینٹور بھی ہیں، پی ٹی وی پر پہلی مرتبہ خبر نامہ پڑھا تھا۔ وہ خبر نامہ کیسا تھا؟ آئیے کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں، آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل تو آپ نے سنا پہلا خبر نامہ کس طرح سے طارق عزیز نے پڑھا تھا، انتہائی منفرد انداز، اور اب ہم تمام لوگوں کے لیے افسوسناک خبر ہے کہ معروف کمپیئر طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں۔ لبیبہ ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک مرتبہ پھر ان سے بات کرتے ہیں۔ لبیبہ، بتائیے گا پسماندگان میں کن کن افراد کو چھوڑا ہے طارق عزیز نے؟ جی بالکل، ان کی اہلیہ ہے اور ان کے خاندان میں ان کے کوئی بچے شامل نہیں ہیں، لیکن ان کی اہلیہ سے اس وقت میری بات ہوئی ہے اور یقیناً قیامت سے کوئی کم نہیں ہے ان کی اہلیہ کے لیے گھڑی، اور پھر ان کی جو ہے خاندانی ذرائع میں صرف ان کی اہلیہ ہی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اور لبیبہ یہ بھی بتائیے گا کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کن کن بیماریوں میں وہ مبتلا تھے؟ جی بالکل رامین، ان کی ابھی جب اہلیہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ طارق عزیز صاحب جو ہے وہ بالکل صحت یاب تھے، ان کو کورونا کی وجہ سے پچھلے 3 ماہ سے گھر میں محسوس تھے کیونکہ وہ کافی کورونا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے تھے، لیکن آج وہ اپنے روٹین چیک اپ جس میں ان کا بی پی، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ تمام چیزیں شامل ہے، جس کے لیے وہ ہر مہینے میں 1 دفعہ جایا کرتے تھے ڈاکٹر کے پاس، اور آج جب وہ جانے کے لیے ہی تیار تھے تو گاڑی میں بیٹھنے لگے تو اس کی جو ہے حرکتیں قلب بند ہو گئی اور وہ قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ ٹھیک ہے لبیبہ، ساتھ ہی موجود رہیے گا، افسوسناک خبر دے رہے ہیں ناظرین کو، اور دل بھی بہت دکھا ہوا ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ طارق عزیز جو کہ ہمارے مینٹور بھی تھے، پائنیئر بھی تھے، خبر نامہ انہوں نے پہلا پڑھا تھا، اس حوالے سے ہم نے آپ کو جھلکیاں بھی دکھائیں۔ سلمان، اب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی ہاں، انتہائی افسوس کی خبر سامنے آ رہی ہے، کیونکہ جو لوگ طارق عزیز صاحب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے بچپن میں جب آواز سننا شروع کی، ایک گرجدار آواز اور ایک شاندار آواز، ایک خوبصورت انداز، وہ تھا طارق عزیز صاحب کا، اور اس انداز سے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انداز بیاں سے، جو ان کا انداز بیاں تھا وہ ایک منفرد انداز بیاں تھا، جس طرح سے وہ اپنے پروگرام کو ہوسٹ کرتے تھے، نیلام گھر، جس کے بعد اس کا نام طارق عزیز شو رکھ دیا گیا اور پھر بزم طارق کے نام سے یہ پروگرام ہوتا رہا۔ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور اس خبر کے آنے کے بعد ہر شخص ہی رنجیدہ ہے۔ ہم گفتگو کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، پاکستان کے ایک سینئر پروڈیوسر جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی وقت گزارا ہے،
ایوب خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ایوب صاحب، انتہائی یہ افسوس کی خبر سامنے آئی ہے کہ طارق عزیز صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ میں تو اس وقت یعنی اپنے آپ کو بے آواز محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے ہی اچانک مجھے ابھی 2 منٹ پہلے جب بتایا تو میں ایک دم سے ششدر رہ گیا، اور وہ بہت زیادہ شدید قسم کی خاموشی ہوتی ہی اگر مجھے کچھ عرصہ پہلے سے یہ نہ پتا ہوتا کہ وہ کچھ بیمار رہنے لگے ہیں، اور ان کا جو ایک مسلسل برسہ برس سے چلنے والا جو پروگرام ہے، جو کبھی نیلام گھر اور کبھی طارق عزیز شو اور کبھی ایک کوئی اور نام کے ساتھ، تو وہ مسلسل نان اسٹاپ چلتا رہا ہے۔ اور وہ ایک ایسا کام ہے ان کا بیسیکلی کہ ان کے اب انتقال، انا للہ و انا الیہ راجعون، انتقال تو سبھی کا ہونا ہے، اس نے رخصت تو ہونا ہے اس دنیا سے، تو وہ دنیا سے رخصت ہو کر بھی دنیا میں ہی رہیں گے، یہ میرا یقین ہے، کیونکہ ان کا کام اپنی جگہ، لیکن ان سے محبت جو ہمارے پاکستانیوں کے، اور پاکستان کیا بلکہ انڈیا اور مختلف ایسے وہ تمام ممالک جہاں پاکستان ٹیلی ویژن کو دیکھا جاتا رہا ہے، وہ ہمیشہ یعنی کئی نسلیں، کم از کم 3 نسلوں میں بچہ تھا جب ان کو میں دیکھتا، وہ ہی واز دی اوپنر آف دی پاکستان ٹیلی ویژن بالکل ایز این اینکر۔ ایوب صاحب، بالکل جب آپ نے ذکر کیا اینکر کا، ہم وہ اس وقت فوٹیج بھی اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ جب کیونکہ ہم خود بھی نیوز اینکر ہیں، تو جب ہم اس فیلڈ میں آئے تو ہمارے جو مینٹور تھے، جن کو ہم دیکھتے تھے، جن کے انداز کو ہم ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ کاپی کر سکتے تھے، لیکن کوشش کرتے تھے کہ وہ انداز بیاں اختیار کریں، وہ طارق عزیز صاحب تھے۔ پھر جب ان کے انداز بیان کو کاپی کر بھی نہیں سکتا تھا کوئی، بالکل وہ بہت ہی منفرد قسم کا ایک انداز تھا۔ اور پھر جو زبان و بیان کا معاملہ ہے، وہ اس کا جو اسٹینڈرڈ پاکستان ٹیلی ویژن نے ان لوگوں کے وجہ سے، ان لوگوں کے ذریعے مینٹین کیا تھا، اب آج کل وہ آوارگی کا شکار ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن میں یہ بھی بات بتاؤں کہ وہ پاکستان کے پنجابی شاعری میں ان کا بہت اہم نام ہے، وہ بہت اچھے پنجابی کے شاعر ہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ تو رہے گا دنیا میں، پنجابی بولنے والے، پنجابی شاعر اور پنجابی ادب سے محبت کرنے والے، اور علاوہ ازیں وہ یعنی فلم کے ایکٹر بھی رہے، بالکل فلم کے بھی بہت اعلیٰ ایکٹر رہے، اور اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل جو ہماری دنیا ہے، جی ہاں، سیاست میں بھی تباہ آزمائی کی انہوں نے، تباہ آزمائی نہیں، باقاعدہ وہ رہے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، اور ان جیسا مقرر کوئی نہیں تھا، بالکل ان جیسا مقرر کوئی نہیں تھا، یعنی وہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن کے اینکر یا طارق عزیز شو یا نیلام گھر جو ایک سلسلہ چلتا رہا، اس میں کئی پروڈیوسر آئے، وہ دنیا وہ ان سے پہلے عارف ایگزیکٹلی نام نہیں یاد آ رہا، وہ شروع کے تاجدار عادل بھی، اور ایون جب صورتحال کراچی کی ذرا خراب ہوئی تو لاہور شفٹ جب ہوا ہے نیلام گھر، تو میں ان کا پروڈیوسر تھا، اور میں ان کے متقدین میں سے تھا، یعنی ایک پرسنالٹی کی حیثیت سے اور ایک شوبز کی حیثیت سے کی حیثیت جو ان کی تھی، وہ تو مطلب میں نے کچھ دن تک بہت خاموشی کے ساتھ ان کو صرف آبزرو کرتے ہوئے اور ان کے کام کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس طرح اپنے پروگرام کی ترتیب کرتے ہیں، کو ترتیب دیتے ہیں، اور کیا کیا چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر گریجولی ظاہر ہے جو ان کے ساتھ ایک رابطہ، اور ایوب صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہے، بڑے قریب رہا میں ان سے، اور انہوں نے پھر مجھے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ نہیں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں، واقعی انہوں نے مجھے سکھایا ہے، یعنی اس طرح کا شو کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں اور کہاں سے کیا کیا چیزیں اکٹھی کرنا اور ایک مائنڈ سیٹ بنانا، وہ مطلب یہ کہ مجھے کبھی بھی نہیں بھول سکتے، اور مجھے بہت یعنی بڑی مشکل سے میں بول رہا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں یعنی کوشش ہمیں بالکل اندازہ ہے ایوب صاحب، اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ظاہر انسان سیکھتا ہے، تو اور پرسنالٹی جب آپ کی جس سے آپ انسپائرڈ ہوں، جس کو آپ پسند کریں، مجھے یاد ہے کہ میں اسکول میں تھا تو میں 2 مرتبہ ان کا شو جب کراچی میں ہوتا تھا تو وہ باقاعدہ دیکھنے کے لیے گیا تھا والد صاحب کے ساتھ، اور وہ اٹینڈ کیا وہ شو جا کے نیلام گھر، جس انداز سے وہ اس کا آغاز کرتے تھے اور جس طرح سے سوالات کرنا، تو وہ سیکھنے کو واقعی بہت کچھ ملتا ہے۔ کچھ یادیں ہم چاہیں گے ایوب صاحب اگر آپ شیئر کرنا چاہیں۔ میں عرض کروں، میں بہت کم گو تھا
اور نیلام گھر جب یہاں آیا تو انہوں نے مجھے ایک دم سے اسٹیج پر پھینک دیا کہ جسٹ گو اینڈ ٹاک اباؤٹ دی قرآن بیفور اسٹارٹس. بالکل. اچھا ایوب صاحب ساتھ ہی رہیے گا, آپ ساتھ ہی رہیے گا, کیونکہ ہم نے ظاہر آپ سے درخواست کی ہے, جو قریبی ہیں طارق عزیز صاحب کے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو وہ ہمارے ساتھ آئیں, کچھ یادیں بھی شیئر کریں. اور اس وقت ظاہر سب کے لیے صدمہ بھی ہے, افسوس بھی کر رہے ہیں سب. سہیل احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان کا ایک بہت بڑا نام, پاکستان کے جو ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک اور بڑا نام امجد اسلام امجد صاحب, معروف شاعر ہیں, ادیب ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کو سر ظاہر ہے یہ موقع ایسا ہے کہ ہم افسوس کے اظہار کے لیے ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے. سہیل صاحب فرمائیے گا, ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے آپ کے خیال میں, کچھ عرصے سے تھا ہی ظاہر ہے جب وہ علیل تھے, آتے نہیں تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ مختلف پروگرامز میں انہوں نے ہمت کر کے شرکت کی, اور وہاں پر وہ بہت کچھ جب بولتے تھے تو انسان دیکھتا اور سنتا رہ جاتا تھا. سہیل صاحب. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, میرے تو بڑے ہی پیارے بڑے عزیز دوست تھے طارق صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی سکرین جو ہے اس کو آواز بخشی ہے طارق عزیز صاحب نے, اس کو آواز طارق عزیز صاحب نے بخشی ہے. اور بہت ہی بہت عظیم آدمی ہوئے ہیں, ایسی شخصیت. میرا خیال ہے آپ ان کو کسی سے کمپیئر کرنا اگر شروع کریں گے تو آپ کو ہندو پاک میں کوئی دوسری ایسی شخصیت نظر نہیں آئے گی. بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے آدمی, فن کے حوالے سے بھی انتہائی عظیم شخصیت تھے, اور ویسے بھی ایز ہیومن بینگ بڑے نفیس آدمی تھے, بہت ہی پیار کرنے والے اور بڑے دیسی طبیعت کے بندے تھے, بڑے کلچرل آدمی تھے. میں بھلا نہیں سکتا ان کے محبت کو اور ان کی ایک ایک بات کو. جب بھی بولتے تھے ہر بات ان کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہوتی تھی, ایک بہت بڑا پیغام ہوتی تھی, ایک بہت بڑا سبق ہوتی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس طرح کا شو, میں سمجھتا ہوں, میں نے یہ کئی دفعہ اسکرین پہ پہلے بھی کہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو شوز ہو رہے ہیں, اور آپ اگر دیکھیں کہ انہوں نے نیلام گھر تب شروع کیا تھا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ ساری دنیا کے شو جو ہیں, پوری دنیا کے, میں صرف پاکستان ہندوستان کی نہیں بات کروں گا, پوری دنیا کے شو ہیں وہ نیلام گھر کے بچے لگتے ہیں, اسی کے جنے ہوئے لگتے ہیں. اور خاص طور پہ ہندوستان میں اور پاکستان میں آج تک جتنے بھی شو ہوئے ہیں وہ نیلام گھر کی اولاد لگتے ہیں, وہ نیلام گھر میں سے نکلے ہوئے لگتے ہیں. ہر سیگمنٹ جو ہے نا جی, ہر سٹائل, ہر سیگمنٹ, ہر چیز انہوں نے نیلام گھر میں انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہے. اسی میں سے لے کے ہم پورا شو کر رہے ہیں, اسی میں سے لے کے. سہیل صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا, معروف شاعر اور ادیب امجد اسلام امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بلا شبہ ایک قیمتی اثاثہ آج ہمیں اکیلا چھوڑ گیا ہے اس دنیا سے. جی اس میں کوئی شک نہیں, میں سہیلی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. میرے خیال میں ہمارے یہاں تین باتیں ہیں. ایک کا ذکر تو سہیل ابھی کر رہے تھے کہ جو شو انہوں نے کیا اور اس کا جو سٹرکچر بنایا پچھلے 50 سال سے, ہر شو جو ہے اسی کو کسی نہ کسی طرح سے آگے پیچھے کر کے ہو رہا ہے. ایک تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ایک ایسے شو کے ایک طرح سے موجد اور بانی ہوئے جس نے پوری نصف صدی جو ہے اس پر رول کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دو باتیں ان کی ایسی ہیں جن کا ذکر یہاں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ سیلف میڈ لوگ آدمی جو ہیں اس کی ایک بہترین مثال تھی. جس طرح سے جہاں سے وہ چلے, جو ان کی تعلیم تھی, جو جس طرح سے انہوں نے اپنے ہنر میں ایکسل کیا, اور جس طرح سے پوری زندگی آپ دیکھیں گے فلم میں بھی اور سیاست میں بھی اور ٹیلی ویژن میں بھی اور صداکاری میں بھی, ہر فیلڈ میں ان کے نقش جو ہیں وہ اتنے ہمیں گہرے نظر آتے ہیں کہ کئی نسلیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جوان ہوئی ہیں. اور ایک اور بات جس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ریڈیو جو ہے اسی سے لوگ جو ہیں وہ فلم اور ٹیلی ویژن میں آئے تھے, اور ریڈیو کی آوازوں میں سے جس آواز نے سب سے پہلے ٹیلی ویژن پر آ کر اپنا جادو جگایا اور اس بات کی ضرورت کا احساس دلایا کہ ایک اچھی اور مؤثر آواز اور ایک اچھی ادائیگی جو ہے
وہ کتنا ضروری ہوتی ہے کسی بھی فنکار کے لیے. بالکل ادائیگی کا آپ نے ذکر کیا ہے امجد صاحب. ظاہر ہے آپ جی. کے خود ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور شاعر جب لکھتا ہے تو خود تو پڑھتا ہی ہے، لیکن اسے خوشی اس بات کی تب ہوتی ہے جب اس کو پڑھنے والا اس خوبصورت انداز سے پڑھے کہ اس شاعری میں مزید جو ہے وہ اس میں جان ڈال دے. تو یہی ہم نے طارق عزیز صاحب میں بھی دیکھا بچپن سے لے کر آج تک، جو لوگ انہیں دیکھتے آئے ہیں کہ وہ جس طرح سے خاص کر اپنے شو میں نیلام گھر میں جب وہ ایک ان کا سیگمنٹ ہوتا تھا کہ جس میں شعر سنانا ہے آپ کو، اور جس لفظ پہ آخری ختم ہو رہا ہے تو وہ دوسرے سے بیت بازی جسے ہم کہا کرتے تھے کہ بیت بازی ہوتی تھی، تو وہ بھی ایک خوبصورت انداز تھا، اور پھر رہتی دنیا نے دیکھا اس انداز کو. جی بلا شبہ، اور وہ خود بھی بہت اچھے شعر کہتے تھے. پنجابی میں ان کی کتاب بھی آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہم شاعر لوگ جو ہیں ہمیں بہت کم کسی دوسرے کی ادائیگی پسند آتی ہے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے وہ مختلف اپنے شوز میں انہوں نے میرے شعر بھی پڑھے اور دوسرے احباب کے بھی، اور وہ بلا شبہ اس سے بہت انصاف کرتے تھے. اور ان کی کریکٹر کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت قابل تقلید کردار ان کا تھا، کہ بہت ساری دنیا کی تحریسیں جو ہیں، دنیا ان کے سامنے بہت ساری چیزیں کھلی پڑی تھیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی انٹیگریٹی ہے کہ انہوں نے کبھی ایک خاص حد سے نیچے نہیں گرے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور زندگی بھر آخری عمر تک وہ اپنے فن کے ساتھ زندہ رہے. بالکل. امجد صاحب ساتھ ہی رہیے گا، آپ کو زحمت دے رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرح پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہیں. ایوب خاور صاحب ہیں، سہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ذرا کچھ لمحے چاہوں گا کہ ایوب خاور صاحب سر اگر آپ کچھ یادیں شیئر کریں، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے بھی ان سے سیکھا ہے. ایوب صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں غالباً. سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بڑے قریبی دوست ہیں. سہیل صاحب آپ کی بڑی قربت رہی ہے، اب کوئی قیمتی یادیں آپ تازہ کرنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ؟ جی 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 میں نے جب یہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوئے تو میں نے کہا ان سے کہ آپ نے یہ کیوں سیاست میں کیوں آپ آئے ہیں؟ آپ تو سیاست سے ہٹ کے ایک بہت بڑا عظیم نام ہے، اور آپ کو کیا ضرورت تھی یہ قومی اسمبلی کا ممبر بننے کی؟ تو آگے سے مجھے ہنس کے کہتے ہیں کہ کاکا یہ بھی مزہ للویے چلو. پھر سنجیدہ ہو کے کہنے لگے کہ یار مجھے وہ انہوں نے محبت سے کہا ہے نواز شریف صاحب نے، تو میں انکار نہیں کر سکا. اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جس شعبے میں بھی گئے ہیں، شاعری ہو، سیاست ہو، لکھنا لکھانا، بولنا، ہر طرف ان کا ایک اپنا انداز رہا ہے، اور انہوں نے اپنی خودی قائم رکھی ہے، اور انہوں نے اپنی شخصیت سے نیچے کوئی اپنے کیلیبر سے ہٹ کے کوئی کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو آپ کو پورا آپ ان کا کیریئر دیکھیے کوئی 50 سال سے ماشاءاللہ وہ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ٹیلی ویژن کو آواز دینے والے ہیں. وہ پہلا لفظ ٹیلی ویژن کے اوپر، ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر پہلا فقرہ طارق عزیز صاحب کا گونجا ہوا ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ. تو اس حوالے سے اتنے بڑے آدمی نے اور اتنی لمبی اننگ کھیلنے والے شخص نے ایک شاٹ بھی کوئی ایسی نہیں کھیلی جس کو آپ کہیں کہ یہ غلط تھی یا یہ ذمہ دارانہ نہیں. انتہائی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور بڑی ہی خوبصورت طریقے سے. جیسے امجد اسلام امجد صاحب فرما رہے تھے کہ کسی کا شعر کہا ہے تو باقاعدہ اس کو عزت دے کے اور اس کے ساتھ انصاف کر کے. بالکل. کسی کی کوئی بات سنائی ہے تو باقاعدہ اس کو عزت دی ہے. اور بے شمار کنٹریبیوشن ان کا پرفارمنگ آرٹ میں یہ بھی ہے کہ ان کے شو میں وہ اپنے شو میں فنکاروں کو بلایا کرتے تھے اور ان کو بڑی عزت بخشتے تھے، بہت عزت دیتے تھے. میں کئی دفعہ ان کے شو میں گیا ہوں، مجھے چانس ملا ان کے شو میں جانے کا. تو مجھے یاد ہے کہ جب ان کے یہاں سے میسج آتا تھا، انوائٹ کیا جاتا تھا، تو ایکٹر کے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. ایکٹر بڑا فخر محسوس کرتے تھے ان کے ہاں جا کے، ان کے پروگرام میں جا کے، کیونکہ ایسا پروگرام جو ہر شخص بیٹھ کے دیکھتا تھا. بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، ہر شخص. صحیح آپ نے کہا.
سہیل صاحب، ظاہر ہم یادیں تازہ کر رہے ہیں اور بڑا اس میں اہم جو ہے وہ آپ جو ایک دو یادیں بھی شیئر کر رہے ہیں، نقطے بتا رہے ہیں. فردوس جمال صاحب ہیں، پاکستان کے ایک بہت بڑا اثاثہ سینئر اداکار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کو ہم ابھی شامل گفتگو کرتے ہیں، لیکن ذرا کچھ یادیں تھوڑی سی ہم تازہ کر لیتے ہیں اس پروگرام کی، اس شو کی جو کہ پہچان بنا پاکستان ٹیلی ویژن کی. اور پھر طارق عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں جان ڈالی اور وہ تھا نیلام گھر. گو کہ اب ان کی یادیں تو ہمیشہ زندہ رہیں گی، آواز ان کی گونجتی رہے گی. ہم ذرا یادیں تازہ کرتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، ان کا انداز بیاں جو ہے اسے ایک بار دیکھتے ہیں. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فرزانہ تالپور اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید. فردوس جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فردوس صاحب، یہ وہ جملے، وہ الفاظ جو ذہنوں میں نقش ہو گئے تھے، جو لوگ اس زمانے سے واقف ہیں یا اس زمانے کے ہیں، ان کے ذہنوں میں نقش تھے. یعنی پتہ ہوتا تھا کہ جب طارق عزیز صاحب اس شو کو اوپن کریں گے تو وہ اسی انداز میں کریں گے، اور اس کے لیے منتظر رہتے تھے لوگ کہ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. فردوس جمال صاحب. فردوس جمال صاحب کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، غالباً ہم رابطہ ہمارا شاید منقطع ہو. ہم کوشش کریں گے. امجد صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں. امجد صاحب، ایک شعر تھا، اب مجھے درست کر دیجیے گا کہ میں 100% شور نہیں ہوں کہ وہ طارق عزیز صاحب کا ہی تھا. اگر ہو تو پلیز آپ رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ ایک شعر تھا جو انہوں نے خود سنایا بھی تھا اس ایک پروگرام کے اندر نیلام گھر میں، کہ ہم وہ سیاہ بخت ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا چھوڑ دیں. نہیں، اس طرح کا ایک شعر ہے تو صحیح، لیکن میرے خیال میں اس کی شکل کچھ ہو رہا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا شاید یہ ان کا نہیں ہے، پڑھا انہوں نے ضرور تھا، اور بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ پڑھا ہے. ایک بات جو مجھے ابھی آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں آئی کہ ایک بہت ان کی خوبی تھی جس سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھے ٹریڈ یونینسٹ بھی تھے. کیونکہ وہ خود سیلف میڈ تھے، محنت کر کے فن کی دنیا میں داخل ہوئے تھے، تو انہیں فنکاروں کے جو مسائل ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان کا بہت احساس تھا. مجھے یاد ہے mid 70s میں آرٹسٹ ایکٹیویٹی ایک بنی تھی، میں بھی اس کے ساتھ انوالو تھا. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹسٹوں کے حقوق کے لیے جو پہلی ایک یونین جو ہے وہ بنی، اس میں وہ سب سے آگے تھے، اور انہوں نے اس زمانے میں اس کے لیے بہت جگہ پہ جا کے اپنی آواز اٹھائی. تو یہ ان کی شخصیت کا ایک ایسا روپ تھا جس سے بہت کم لوگ. بالکل. آپ نے آرٹسٹ، کیونکہ آپ نے ذکر کیا آرٹسٹوں کا، ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر آرٹسٹ فردوس جمال صاحب موجود ہیں. فردوس صاحب، ایک بہت بڑا نقصان پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ جو ہے وہ ہم سے چھن گیا طارق عزیز صاحب کی صورت میں. جی ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت بڑا صدمہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، سانحہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے اب بلکہ بحیثیت قوم پاکستان میں ایک اور ہمیں اس صدمے کو سہنا پڑ رہا ہے. وہ اثاثہ ہیں اور تھے اس ملک کا، اور انہوں نے ایک دو نسلوں کو غالباً، جس میں میری نسل بھی شامل ہے، مجھ سے پہلے لوگوں اور میری نسل اور میرے بعد کے آنے والے 2-3 نسلوں پہ ان کے اثرات ہیں، اور انہوں نے ان کی تربیت کی. یعنی تربیت جو ہماری 2-3 نسلوں جب سے پاکستان بنا ہے، تو 2-3 نسلوں کو انہوں نے جو کچھ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بہت کم لوگ اتنا کچھ کسی بھی قوم کو دے پاتے ہیں. اور انہوں نے اب ایک تو خیر اداکاری میں بھی انہوں نے فلموں میں اداکاری کی، پھر ٹیلی ویژن کے وہ پہلے اناؤنسر تھے پی ٹی وی کے، تو اسی طرح ریڈیو پہ انہوں نے بے تحاشا ڈرامے کیے. ہی واز اے ویری گڈ براڈ کاسٹر. آواز ان کی بہت خوبصورت تھی. ہم نے کئی بار ان کو، بلکہ میں اوائل عمری میں لڑکپن میں ان کی آواز کی کاپی کیا کرتا تھا، میمکری میں جب کرتا تھا، تو ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت وہ رکھتے تھے.
اور بڑی تکلیف ہوئی کہ اتنا عالم فاضل آدمی، اور پھر لٹریچر پہ ان کا کافی عبور تھا، اساتذہ کا ان کو کلام بہت یاد تھا، حافظہ ان کا بہت اچھا تھا جس میں بہت کچھ محفوظ ہے. پھر وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے. پیپلز پارٹی کو انہوں نے جب جوائن کیا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ساتھ، تو اس وقت کی بہت ساری یادیں تو اکثر ٹیلی ویژن کے جو ہمارے پروڈیوسرز کے کمروں میں جہاں پہ وہ کرتے تھے، وہ زاہد عزیر صاحب کے کمرے میں ان سے میری نشستیں ہوتی تھی، چونکہ زاہد عزیر سے ہماری اور طارق عزیز صاحب کی اور میری بڑی دوستی تھی، تو اکثر ہماری محافل ہوتی تھی پی ٹی وی لاہور میں. تو زہر صاحب کے کمرے میں تو بہت ساری باتیں، بہت سارے راز، بہت ساری جو ان کے اندر کی باتیں تھیں وہ ہم ڈسکس کرتے تھے. بلکہ جو 71 کی جو وار ہوئی اس کا سانحہ ہے ہمارا پاکستان دو لخت ہوا جی، اس سلسلے میں بہت ساری گفتگو ہوتی تھی. جو شیخ مجیب الرحمان اور بھٹو کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو ملاقاتیں ڈھاکہ میں، جو ڈھاکہ کی جو اجلاس ہوئے ان میں بھی وہ شریک تھے، چونکہ سینٹرل پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کے وہ ممبر تھے. وہ اور معراج محمد خان بہت دوست تھے اور بڑے سنسیئر تھے. لیکن کچھ آپ تو جانتے ہیں جس طرح کی جو ہمارے سیاسی عناصر ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ان مفادات کی نظر ہو گیا پاکستان، اور پاکستان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن وہ لگے رہے اور اپنی جدوجہد جاری رکھی. پھر انہوں نے پروگرامز کے ذریعے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر، پھر سیاست کو خیر بات کہا، پھر ایجوکیٹ کرنا شروع کیا انہوں نے اپنے پروگرام کے ذریعے. طارق عزیز شو، پھر وہ اس سے پہلے تھا نیلام گھر، تو وہ اس کی بھی بنیاد رکھی. یعنی کوئز شو جو ہے، کوئز سٹیج شو جو ہے، اس کی بھی وہ انہوں نے بنیاد رکھی. پائنیئر آپ ان کو کہہ دیں. بالکل. کہ جو آج اچھا، ایک آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں فردوس جمال صاحب، کیونکہ ظاہر ہے آپ خود سینئر آرٹسٹ ہیں اور جو وقت جس طرح سے آپ شیئر کر رہے ہیں گزرا، میں خود بھی اولڈ سکول ایک یعنی کہ طالب علم ہوں، تعلق رکھتا ہوں اسی ایرا سے. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے چاہے نیلام گر ہو، آپ لوگوں کے جو کلاسک ڈراماز تھے وہ دیکھے بھی ہیں اور ان کی شہرت کا عالم بھی دیکھا ہے. ایک آج کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اب سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس پہ بہت کچھ آتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ ہوں، جیسے ہم ذکر کریں کیونکہ طارق عزیز صاحب کا، تو وہ کیا عوامل تھے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے تھے ایسے لوگ، اور وہ کیا آخر وجوہات تھیں کہ ہر شخص کو وہ ٹائم، وہ وقت پروگرام کا پتہ ہوتا تھا کہ اس نے عین اس ٹائم کے جیسے ہی وہ گھڑی نے بجانا ہے تو اس نے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جانا ہے اور اس نے جو ہے نا وہ یہ اس شو کو دیکھنا ہے طارق عزیز صاحب کا جب نیلام گھر ہوا کرتا تھا؟ ڈیڈیکیشن کی بات ہے نا جی. یہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. چونکہ رزق تو بندہ کتنا کھا لیتا ہے، 2 وقت کی روٹی ہے نا، وہ تو مل ہی جاتی ہے، اپنا روکی سوکھی بندہ کھا ہی لیتا ہے. لیکن آپ کے پاس ایک کنوکشن ہونی چاہیے، ایک مقصد حیات ہونا چاہیے. تو وہ ان لوگوں میں سے، اور شاید ہم بھی اس ایرا سے ہمارا تعلق ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا کہ جنہوں نے کچھ اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اس ملک کے لیے، چونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ایک غریب ملک ہے اور اس میں ٹیلی ویژن آ گیا ہے، تو ہمارے پاس ہم اس وقت اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، تو آپ لوگوں کا کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ بتایا جاتا تھا ہمارے پی ٹی وی پہ، ہمیں یہ کوچ کیا جاتا تھا. اور ہمارے پروڈیوسرز جو بڑے بڑے نام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے، اب وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کا پہلا یہ کام ہوتا ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ پی ٹی وی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن ہے. ہم نے ایک ان پڑھ قوم کو، جو جس کی میجورٹی ان پڑھ ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اب ان کو ہم جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے، لیکن آپ نے من حیث القوم، ہم نے سب نے مل کے اس ٹیلی ویژن کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہم نے قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہم نے ایک پاکستانی قوم بنانی ہے. اور پھر یہ ہوا کہ 64 میں ہی آیا تھا، پھر 71 میں تو خیر جب میں نے شروع کیا، شروع میں
تو ایک سانحہ بھی ہوا، پاکستان 2 لخت بھی ہوا، تو اس کے بعد تو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ قوم کے زخموں پر مرہم رکھا جائے، قوم کو اکٹھا کیا جائے، ایک مضبوط اور توانا پاکستان کی بنیاد رکھی جائے، دوبارہ اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے. تو اس سارے تعمیر کے عمل میں آپ یقین کریں کہ طارق عزیز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. بالکل. اب جو آپ نے ذکر کیا ہے، میں یہی بات اسلام امجد صاحب کی طرف لے جانا چاہوں گا. امجد صاحب، سر جو فردوس جمال صاحب نے ابھی بات کی ہے، ایک سٹینڈرڈ تھا، ایک معیار سیٹ کیا، اور وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معیار کو دیکھتے ہوئے آج تک لوگ یعنی اس کو بینچ مارک بنا کے جو ہے وہ کام کو کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر صرف ہم پی ٹی وی ہی کی بات کریں، تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس بینچ مارک کو آج بھی فالو کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اس معیار کو جو کہ اس وقت سیٹ کیا گیا طارق عزیز صاحب جیسے عظیم لوگوں نے، اس کو فالو کیا جا رہا ہے؟ اس پر جو ہے وہ آج بھی لوگ اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ امجد صاحب، فردوس جمال صاحب، یہی سوال فردوس صاحب آپ سے، سر آپ اگر آپ سن رہے ہیں تو یہی سوال آپ سے، معیار کی بات جو ہے. جی، معیار تو اصل میں اب پیسہ بن گیا ہے نا. پیپل آر آفٹر منی. ان کے پاس کوئی نظریہ، کوئی کنوکشن جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بس ہر ایک بندہ جو ہے وہ پیسے کے پیچھے ہے اور پیسہ بنانا چاہتا ہے. کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ قوم کا کیا حال ہو رہا ہے، یہ ملک، اس کی نظریاتی اساس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کیوں بنا تھا پاکستان، یہ پاکستان کیوں ہے، یہ پاک زمین کیوں ہے. یہ کسی کے پاس، ہماری آج کی نسل کے پاس جواب نہیں. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ سیٹھ صاحب آ گئے ہیں، اب تجارت شروع ہو گئی ہے. یعنی میڈیا جو ہے وہ پہلے جو تھا اس کا کام تھا قوم بنانا. آج کل کی میڈیا کا کام ہے قوم بگاڑنا، چونکہ سب کے مفادات ہیں جو ہم اس ملک کی نعوذ باللہ تباہی اور بربادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. میڈیا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اس ملک کو، ہماری اس نوجوان نسل کو، آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا کا جتنا ہاتھ ہے، جو کرپشن پھیلا رہے ہیں، جس طرح سے اخلاقی اقدار کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جو بڑی مشکلوں سے ہم نے بنائی تھی. ہم نے کیا، ہمارے بڑوں نے، اشفاق صاحب نے، امجد صاحب نے، بانو آپا نے اور خواجہ معین صاحب نے، اور جن بڑے بڑے ہمارے جو لکھنے والے تھے، جنہوں نے ٹیلی ویژن ڈرامے کے ذریعے، ریڈیو ڈرامے کے ذریعے، کچھ سیکھتے ضرور تھے. فردوس صاحب زحمت دیں گے آپ کو. ساتھی کا جاوید شیخ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، پاکستان کے سینئر آرٹسٹ ہیں، سینئر اداکار اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام. جاوید شیخ صاحب، سر یہ ظاہر افسوس کی ایک خبر آئی جس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا اثاثہ پاکستان کا، کیا تعزیتی الفاظ کہیں گے؟ اچھا، یہ تو بہت ہی افسوسناک خبر ہے. ایک ایسی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی جن کو ہم دیکھ کے اس فیلڈ میں آئے، بہت کچھ سیکھا ان سے، استادوں کی حیثیت تھی ان کی. اور جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو آبویسلی ان کو وہاں ٹیلی ویژن پہ آتے جاتے دیکھتا تھا. دعا سلام بھی تھی، اسٹرگلنگ ایکٹر تھا، اور ہمیشہ ان سے دعائیں لی اور وہ دعا بھی دیتے تھے، نئے ایکٹرس کو انکریج کرتے تھے. کیا شخصیت تھی، دیکھیں انہوں نے کیا نہیں کیا. سیاست میں بھی تھے، ٹیلی ویژن پہ بھی تھے، اور اردو شاعری، پنجابی شاعری میں بھی مہارت تھی ان کو، اور فلموں میں بھی کام کیا. تو آبویسلی جس زمانے میں کیا اس وقت تو اتنی چیزوں پہ عبور حاصل ہونا یہ بہت بڑی بات تھی. اللہ میاں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی فیملی کو صبر و جمیل عطا کرے. جاوید صاحب کیا وجہ ہے، اور ایک جی قطع کلامی کی معافی، لیکن یہ کہ کیا وجہ ہے جو ابھی فردوس جمال صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ عصر حاضر میں آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں ایسے ہیرے جو ہیں وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہوں، جو ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہوں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور وہ میرے خیال ہے فردوس جمال صاحب بالکل صحیح کہہ رہے جو بھی انہوں نے کہا ہے، اور اتفاق کرتا ہوں. اور
وہ چیز جو پہلے تھی وہ اب کیونکہ بہت سے چینلز آ گئے ہیں اور بہت سی جو رنجشیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور ریٹنگ کا مسئلہ آ گیا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں. بٹ وہ زمانہ تھا جب ہم کہہ سکتے تھے کہ فلاں سے فلاں چیز سیکھ سکتے ہیں. آج تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کسی سے ہم نے کچھ سیکھا ہے یہاں پہ. بٹ ایسی شخصیت طارق عزیز صاحب کی جو شخصیت تھی وہ اب ایسا نام صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، صدیوں میں. اور طارق عزیز صاحب ایک ہی تھے اور ایک ہی ہیں اور ایک ہی رہیں گے. اللہ میاں ان کو جنت الفردوس کی جگہ دے. آمین. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ بہت کم جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم بحیثیت قوم اس طرح کے لوگوں سے آپ کو لگتا ہے کہ ویسے آج کے دور میں استفادہ کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ جو ہمارے درمیان موجود رہے، ہم ان سے سیکھ سکتے تھے، اور خاص کر جو آج کی جو نسل ہے جو کہ انہی کے نقش قدم پر ہے، انہی کو فالو بھی کرتی ہے کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی انداز سے. ظاہر ہے ان جیسی تو نہیں بن سکتی، لیکن کوشش تو کرتے ہیں. جو ایک وہ کوئز شو، جو ایک پروگرام کرنا، ایک ہوسٹ، ایک میزبان کا جو انداز دینا، وہ ایک معیار کو سیٹ کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگوں نے وہ نہیں سیکھا جو سیکھنا چاہیے تھا طارق عزیز جیسے عظیم لوگوں سے؟ فردوس جمال صاحب ہمارے ساتھ. جی سر آپ سے یہی سوال. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ آج کے جو پریزنٹرز ہیں، افسوسناک بات یہ کہ ان کے پاس نہ ان کی کوئی شخصیت ہوتی ہے. بہت کم ایسے جو آج کل لا رہے ہیں، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن بنیادی طور پر ایک جو پریزنٹر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، اپنی بھی، اور اس کے علاوہ اس کا مطالعہ بڑا وسیع ہونا چاہیے. اس کی پوری دنیا پہ بلکہ کائنات پہ ایک نظر ہونی چاہیے، جو کہ طارق عزیز ایسی شخصیت تھی جن کا مطلب ہے پولیٹیکل سیناریو پہ بھی اور کلچرل اس پہ بھی جو ریالٹیز ہیں اس ملک کی، پولیٹیکل ریالٹیز ہیں اور تہذیبی جو ثقافتی جو ہماری ریالٹیز ہیں اس پہ نظر تھی. اور ان لوگوں میں وہ شامل تھے کہ جو میں نے بتایا نا کہ نیشن بلڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، جی بالکل، قوم بنانے میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑا ہاتھ ہے. اور افسوس کہ اب ہم میں ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں، شاید نہ ہونے کے برابر ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، چونکہ مقابلہ یہاں پیسہ کمانے کا شروع پیسہ کمانا آپ بات کہہ رہے ہیں فردوس جمال صاحب، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ہمارے سامنے شخصیت تو طارق عزیز صاحب کی ہے، ایسی شخصیت کہ جو سامنے آتا تھا جب جس انداز سے وہ پروگرام کو کنڈکٹ کرتے تھے، ہوسٹ کرتے تھے، تو سیکھنے کو تو ملتا ہی تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہی والی بات کہ آپ ایجوکیٹ بھی ہوتے تھے. اب وہ میچیورٹی، وہ انداز، ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ ڈیمانڈ کو بھی تو دیکھا جاتا ہے. اب آج کے دور میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھل کود ہو رہا ہے، چھچور پنا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ شاید دیکھا جا رہا ہے. اگر آپ ریٹنگ کی بات کریں تو ظاہر ہے پھر وہ تو دیکھا جا رہا ہے تو ہو رہا ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے باقاعدہ میزبانوں سے کہ بھئی آپ فلاں والی حرکت کریں گے تو ریٹنگ آئے گی. یہ چیز اس زمانے میں تو نہیں تھی. طارق عزیز صاحب تو جب گفتگو کرتے تو میچورٹی کا ایک لیول ہوتا تھا. ہاں ظاہر ہے، مطلب اب تو وہ ہے نا کہ اچھل کود کا بے ہنگم قسم کا، بے تکا، بے مقصد جو ہے وہ تماشے ہو رہے ہیں. بہت کم پروگرام اب رہ گئے ہیں، اور خصوصاً جو کرنٹ افیئرز کے جو نیوز چینلز ہیں کرنٹ افیئرز کے، ان پہ کچھ تھوڑے بہت اب بھی پروگرام ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور جس میں لوگ ابھی کچھ تھوڑے بہت ہیں جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنس دے رہے ہیں. ایکچولی ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ فنکار کا، آرٹسٹ کا، پریزنٹر کا، ایکٹر کا، کہ ہم نے ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف انٹرٹین نہیں کرنا بلکہ ہم نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. اور اس کے لیے ایسے لوگ ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں نا شعر ہے کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت کیوں نہ ہو. تو طارق عزیز صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذات میں خود ایک انجمن تھے، اور پوری ایک محفل بھی تھے، اور اسکالر بھی تھے، اور ان کی انرجی جو ہے
میں حیران ہوں کہ آخری عمر تک انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور اپنی جتنی بھی توانائیاں، جتنی انرجیز تھی، حالانکہ وہ بیمار بھی تھے لیکن وہ پھر بھی پروگرام کرتے تھے، اپنی پوری یعنی پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جو بھی ان کی طاقتیں، جو بھی ان کی انرجیز ہیں، وہ اس سے کام لے رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے۔ آخر میں تو ایفرٹس جتنی بھی وہ ہو سکتا تھا کہ یہ کسی طرح ٹرانسفر کریں اس اثاثے کو۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ہم نے آگے دینا ہے، تو کوششیں طارق عزیز اللہ جنت نصیب کرے، ان کے درجات اللہ بلند کرے، انہوں نے کوشش پوری زندگی یہی کی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے، ہم بھی کر رہے ہیں جتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ نہیں، آپ تو بے شک آپ ہو گئے، آپ جتنے بھی سینئر آرٹسٹ ہیں کوشش تو یقیناً کرتے ہیں۔ سوال تو یہاں پر یہی ہے نا کہ جو سیکھنے والا ہے کیا وہ سیکھنے کو تیار ہے؟ جتنی خوبصورت گفتگو، جس انداز سے جو آپ تمام باتیں بیان کر رہے ہیں، جو واقعات آپ شیئر کر رہے ہیں، جو معلومات آپ دے رہے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن آج کے دور کے کسی نوجوان کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو طارق عزیز صاحب کی اہمیت کا، جس انداز سے آپ سب کچھ بتا رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ ٹرانسفر آپ تو کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو رہا ہے، لوگ لینے کو تیار ہیں، ریسیور جو اینڈ پر ہے وہ لینے کو تیار ہے؟ نہیں، کچھ لوگ ہوں گے ضرور ہیں جو محسوس کرتے ہیں، ہم میں بھی ابھی بھی بچے ایسے ہیں، نوجوان ہیں اور وہ چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پڑھا کون رہا ہے، جس کی یہاں آپ ٹیلی ویژن پر آپ مختلف چینلز پہ دیکھیں جو تلفظ کا عالم ہے، وہ مطلب ہے رونا آتا ہے، سر پیٹنے کو، سر دھلنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا بول کیا رہے ہیں۔ میجر جو آپ کے نیوز کاسٹر ہیں یا جو آپ کے پریزنٹرز ہیں، وہ جس قسم کی ان کا تلفظ ہے، جو اردو بول رہے ہیں، جو ہماری قومی زبان ہے، تو میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایجوکیشن کا یہ معیار ہو گیا ہے، یعنی جو پڑھانے والے ہیں وہ خود ان پڑھ ہیں، تو آگے کیا بنے گا؟ بہت بری صورتحال ہے۔ مطلب اب انٹلیکچوئل لیول پہ بھی چونکہ لوگ آ گئے ہیں سطحی چیزوں پر، جو بس وقتی طور پر کہ جی بس وہ کام جو ہے نا وہی بات بالکل کہ جو ایک سٹینڈرڈ ہوتا تھا، ایک سٹینڈرڈ اس معیار کو فالو نہیں کیا گیا، تو ہم آج کے یہ جو ہے نا وہ دن دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں اور بہت سے ایسے پاکستانی خوش نصیب ہیں جنہوں نے طارق عزیز صاحب کو دیکھا، ان کو سنا، ان کو سمجھا، اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور انہیں میں سے فردوس جمال صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے کہ اس موقع پر آپ نے جو ہے وہ خوبصورت گفتگو فرمائی اور ان کو اچھے الفاظ میں یاد بھی کیا۔ سید نور صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، فلم پروڈیوسر، ڈائریکٹر، اور یقیناً جہاں جہاں پر جب فلم انڈسٹری کی بات آتی ہے تو سید نور صاحب کا جو نام ہے وہ ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ سید نور صاحب، سر بہت بڑا ایک نقصان ہو گیا، طارق عزیز صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ ہاں جی، یہ تو مہینہ عجیب سا ہے، نقصان پہ نقصان۔ 2 دن پہلے ہماری ایک بہت سپر اسٹار پاکستان فلم انڈسٹری میڈم صبیہ وہ چلی گئی، آج طارق عزیز صاحب چلے گئے، فرسٹ مین آف سی ٹی وی۔ اب دیکھنا سی ٹی وی کا پہلا اناؤنس انہوں نے کیا، یہ اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنی بڑی تکلیف ہے، ابھی سنبھل نہیں پائے تھے کہ یہ طارق عزیز صاحب کی خبر آ گئی۔ طارق عزیز صاحب تو وہ شخص ہیں جن کا جب شاعری پہ بات کرتے تھے ہم تو وہ ایک خزانہ تھے، سپرنور تھے، اور اگر ہم فن پہ بات کرتے تھے تو ان کی فنکارانہ صلاحیتیں جو تھیں وہ ہمارے سامنے ایک مثال بن کے سامنے آتی تھی۔ اگر فلم میں ان کا کام دیکھیں، اس میں انسانیت میں میڈم زیبا اور وحید مراد صاحب کے ساتھ پیرللی انہوں نے رول کیا تھا، ایک مریض کا، ایک ہسبینڈ کا، ان میں کمال کر دیا تھا انہوں نے، جو جس انداز میں انہوں نے ڈرامہ بولا تھا، جس انداز میں فیس ایکسپریشن اور ڈائلیکٹ ڈلیوری انہوں نے سنکرونائزڈ انداز میں کیا تھا، وہ آج کی ایک مثال ہے۔ اب پھر اگر آپ دیکھیں سالگرہ میں دیکھیں، میڈم شمی مارا کے ساتھ ان کے فادر کا رول کیا تھا، تو انہوں نے فلم میں بھی اپنا ایک ایسا کام چھوڑا ہے جو آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی وہ مشعل راہ ہوگا۔ بالکل درست آپ نے فرمایا سید نور صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ۔ اور انتہائی یہ ایک افسردہ خبر آئی کہ
پاکستان کا بہت بڑا نام، پاکستان کے پہلے کمپیئر، پہلے خبرنامہ پڑھنے والے نیوز اینکر اور پروگرام ہوسٹ طارق عزیز صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔